السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا مولانا ابوالعلا مودودی صرف ایک مسلح تھے یا اسلامی تاریخ کو ایک نئی آنکھ سے دیکھنے والے نقاد؟ ان کی کتاب خلافت و ملوکیت نے اسلامی دنیا میں ایک نئی بحث چھیڑ دی۔ کچھ نے اسے حق گوئی کہا اور کچھ نے اسے فتنے کی بنیاد۔ لیکن سچ کیا ہے؟ آئیے تاریخ کے اس نازک باب پر بات کرتے ہیں۔ مولانا مودودی 1903 میں پیدا ہوئے، ترقی پسند تحریکوں سے متاثر ہوئے، مگر جلد ہی اسلام کو تمام مسائل کا حل سمجھا۔ 1941 میں جماعت اسلامی کی بنیاد رکھی، ایک ایسی تحریک جو قرآن و سنت کی بنیاد پر سیاسی نظام کو قائم کرنا چاہتی تھی۔ جماعت اسلامی کا مقصد کیا تھا؟ اسلامی نظام کو صرف ذاتی عبادات تک محدود نہ رکھنا بلکہ اسے ریاست کے ہر شعبے تک پھیلانا۔ پاکستان میں قانون سازی، تعلیمی نظام اور سیاست پر گہرا اثر ڈالا۔ یہ تحریک نہ صرف برصغیر میں بلکہ اخوان المسلمین جیسے عالمی گروہوں پر بھی اثر انداز ہوئی۔ مولانا کی سب سے متنازع کتاب خلافت و ملوکیت، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ خلافت راشدہ کے بعد خلافت ایک ملوکیت یعنی وراثتی بادشاہت میں بدل گئی۔ انہوں نے بنو امیہ کے طرز حکومت پر تنقید کی، خصوصاً حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور یزید کے دور پر۔ یہ کتاب صرف ایک تاریخی تجزیہ نہیں بلکہ نظام حکومت پر ایک فکری حملہ تھا۔ علماء کرام کا رد عمل سخت تھا۔ مفتی تقی عثمانی، مولانا سرفراز خان صفدر، مولانا حافظ صلاح الدین یوسف اور دیگر نے مولانا پر صحابہ کرام کی توہین کا الزام لگایا۔ کچھ نے کہا کہ وہ فتنے کو جنم دے رہے ہیں، لیکن حامیوں کا کہنا تھا کہ وہ صرف نظام کی اصلاح چاہتے ہیں، شخصیات کی نہیں۔ تو سوال یہ ہے، کیا تاریخی حقائق پر بات کرنا گستاخی ہے یا امت کو جگانا یا امت میں انتشار پیدا کرنا؟ آج جب ہم اسلامی ریاست، خلافت یا سیاست کی بات کرتے ہیں تو مولانا مودودی کی سوچ ہر جگہ دکھائی دیتی ہے۔ ان کی کتابیں آج بھی نوجوان نسل پڑھ رہی ہے۔ وہ سوال اٹھاتے ہیں جو ہم اکثر دبائے رکھتے ہیں۔ مولانا مودودی کی تحریریں ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہیں، کیا خلافت صرف ایک تاریخی باب تھا یا ایک ایسی حقیقت جو آج بھی ممکن ہے؟ اور کیا ہم اپنی تاریخ کو بغیر سوال کیے قبول کریں یا سچائی کے لیے سوال کرنا بھی ایمان کا حصہ ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ تبصرے میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن دبائیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اسلامی ریاست کا عملی خاکہ، خواب یا حقیقت۔ جزاک اللہ خیرہ۔ یہ آدمی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھے گا اور اس کو جواب دہی کرنی ہوگی۔ اس امر واقعے کو آپ کا یہ تصور کر لینا کہ یہ نہیں ہوگا، اس امر واقعے کو غیر واقعہ نہیں بنا سکتا، لیکن آدمی کو اپنی عقل سے کام لینا چاہیے کہ انبیاء علیہ السلام بھی یہ خبر دے رہے ہیں کہ آخرت ہوگی، اس کا ہونا ممکن ہے، اس کو ہونا چاہیے، وہ یقیناً ہوگی۔ اس خبر کے متعلق آدمی کو خود سوچنا چاہیے کہ یہ زیادہ معقول ہے یا یہ تصور کرنا زیادہ معقول ہے کہ یہ زمین ویسے ہی بن گئی ہے، یہ کائنات ویسے ہی بن گئی ہے، یا اس کو خدا نے بنایا تو ہے مگر بنا کے کہیں جا کے سو گیا ہے نعوذ باللہ اور اب یہ خود بخود چل رہا ہے، یا یہ تصور کرنا کہ اس کو بنایا تو ہے مگر بے مقصد بنایا۔ آخر کار کوئی